بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ خاص تبلیغ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت سے تنہائی میں رہنا پسند کرنے لگے تھے۔ زیادہ تر ہیرا کے غار میں وقت گزارتے، ہفتوں گھر نہ آتے۔ ایسا لگتا تھا گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے نفرت ہو گئی ہے۔ حضور بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام دیس میں تجارت کے لیے تشریف لے جاتے رہے۔ جوانی میں حضرت خدیجہ کی تجارت کا مال لے جاتے تھے۔ آپ سچے اور امانت دار تھے۔ کاروبار میں معاملہ اتنا صاف رکھتے تھے کہ کسی کو بھی کسی قسم کی شکایت نہ ہوتی، سب خوش رہتے۔ جو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کر لے، آپ کے اخلاق کا قائل ہو جاتا۔ صرف مکہ ہی نہیں، یمن، بصرہ، شام کے ملک میں بھی حضور جہاں جہاں تشریف لے گئے اور جن لوگوں نے آپ سے معاملہ کیا، سب آپ کی تعریف کرتے۔ اکثر لوگ آپ کے ساتھ تجارت کا مال کر دیتے، آپ پوری ایمانداری سے مال بیچتے اور پوری قیمت مالک کو دے دیتے۔ اس سے آپ کی سچائی، ایمانداری، دیانتداری، اچھے اخلاق کی عام شہرت ہو گئی۔ یہ شہرت اتنی بڑھی کہ دنیا میں آپ کو امین تاجر کا لقب دیا۔ ہر جگہ آپ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ وعدے کے اس قدر سچے تھے کہ جو وعدہ کر لیتے، ہزاروں مصیبتیں اٹھانے پر بھی اسے پورا کرتے۔ آپ کی دیانتداری پر لوگوں کو اتنا بھروسہ تھا کہ نقد روپیوں کے علاوہ قیمتی چیزیں بھی آپ کے پاس امانت رکھ جاتے تھے اور جب ضرورت پڑتی لے جاتے۔ ہر چیز اپنی اصلی شکل میں ملتی۔ آپ کی اس دیانتداری اور امانت داری کی شہرت عام ہو گئی۔ حضرت خدیجہ نے بھی سنا، تجارت کے کاموں میں امتحان بھی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق، پاک بازی، شرافت، دیانت و امانت اور شرافت کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ خود نفیہ نام کی عورت کے ذریعے شادی کا پیغام دے دیا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد بہت شریف خاتون تھی۔ ان کا خاندانی سلسلہ 5ویں پیڑھی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ وہ بیوہ تھی، بہت شریف اور پاکیزہ اخلاق تھی۔ لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ دولت مند اتنی تھی کہ جب مکے والوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تو اکیلا ان کا سامان تمام قافلے کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ اس زمانے میں ان سے بڑا تاجر مکے میں کوئی نہ تھا۔ جب انہوں نے نکاح کا پیغام دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کر کے منظور کر لیا۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا اور 500 درہم مہر قرار پایا۔ کیونکہ حضرت خدیجہ مالدار تھی، خوبصورت اور پاکیزہ اور عرب کے اونچے خاندان سے تھی، اس لیے اکثر لوگوں نے ان سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تھا، پر انہوں نے تمام درخواستیں رد کر دی تھی۔ شاید ان کا نکاح کرنے کا ارادہ تھا ہی نہیں، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت اور سچائی اور اچھے اخلاق کی شہرت سن کر ایسی نچھاور ہوئی کہ خود نکاح کا پیغام دے کر نکاح کر لیا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ سے آپ کے 2 لڑکے قاسم اور طاہر پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ قاسم اس حد تک بڑے ہو گئے تھے کہ سواری وغیرہ پر سوار ہو سکتے تھے۔ قاسم کی وجہ سے آپ کا لقب ابو القاسم مشہور ہوا۔ حضرت خدیجہ سے آپ کی 4 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ہوئی۔ ان میں سے حضرت رقیہ سب سے بڑی تھی۔ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیعہ سے ہوا تھا۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ سے ہوا تھا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت رقیہ حضرت عثمان سے بیاہی گئی، اسی وجہ سے حضرت عثمان کا لقب ذوالنورین تھا۔ حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی تھی۔ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آپ کے چچا ابو طالب کے 3 بیٹے عقیل، جعفر اور علی تھے۔ بال بچے دار تھے، تنگی کے ساتھ وقت گزرتا تھا۔ ایک بار جب قحط پڑا اور ابو طالب بڑی تنگی میں گرفتار ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس سے فرمانے لگے کہ چچا ابو طالب تنگی کی زندگی جی رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ ایک لڑکے کو آپ لے آئیں اور ایک کو میں لے آؤں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے منظور کر لیا۔ دونوں ابی طالب کی خدمت میں پہنچے اور ان سے اپنی خواہش ظاہر کی۔
ابو طالب نے کہا عقیل کو میرے پاس رہنے دو، جعفر کو عباس لے جائیں اور علی کو تم لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت جعفر کو عباس لے گئے اور حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے اور ان کی پرورش کرنے لگے۔ حضرت خدیجہ کے ایک بھتیجے حاکم بن حزام تھے، دولت مند آدمی تھے۔ وہ ایک عیسائی غلام زید بن حارث کو خرید لائے تھے۔ انہوں نے زید کو حضرت خدیجہ کا بھیٹ کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیٹ کر دیا۔ آپ نے اسے اپنے عزیز کی طرح اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد زید کے باپ حارث اور چچا کعب اسے لینے کے لیے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نہایت عزیزی سے درخواست کی کہ زید کو یا تو آزاد کر دے یا ان کے ساتھ کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زید آپ کے ساتھ جانے پر تیار ہو تو اسے آزاد کر دوں گا۔ چنانچہ زید کو بلوایا گیا۔ ان کے بعد حارث نے ان سے پوچھا زید کیا تم ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ زید نے جواب دیا نہیں۔ حارث کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا کس وجہ سے؟ زید نے جواب دیا اگرچہ میں غلام ہوں مگر میں ایک ایسے با اخلاق اور مہربان کی خدمت میں ہوں جس کی عنایت نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے اور میں ان سے جدا ہونا نہیں چاہتا۔ حارث کو غصہ آیا۔ اس نے کہا بدبخت، کیا تو آزادی کو غلامی پر ترجیح دیتا ہے؟ زید نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان ہیں۔ میں نے ان میں ایسی باتیں دیکھی ہیں کہ میں ساری دنیا پر انہیں ترجیح دوں گا۔ حارث اور اس کے چچا کعب نے بہت سمجھایا پر وہ کسی طرح وہاں سے جانے پر راضی نہ ہوا۔ مجبوراً دونوں خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور زید اور ان کے باپ اور چچا کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں آ گئے اور یہ اعلان کیا کہ لوگوں گواہ رہو کہ آج میں نے زید کو آزاد کر دیا ہے اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ زید کے باپ اور چچا اس بات سے خوش ہو گئے اور زید کو آپ کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کا رسوخ ہر طبقے کے لوگوں میں تھا، رئیس، امیر، غریب، فقیر، سپہ سالار، سپاہی، غرض کی سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے اور سب آپ سے ملتے تھے، لیکن آپ کے خاص تعلق خاص لوگوں سے تھے اور زیادہ ابو بکر بن قحافہ سے تعلقات تھے۔ ابو بکر رضی اللہ کا مختصر تعارف۔ ابو بکر نہایت خوبصورت تھے۔ خوبصورتی کی وجہ سے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا تھا۔ آپ قبیلہ بنو تمیم میں سے تھے۔ خون بہا اور توان کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ حاکم بنائے گئے تھے۔ آپ کا فیصلہ تمام قبیلوں کو بے چن و چرا ماننا پڑتا تھا۔ آپ بہت امیر تھے۔ مصر و شام کو تجارت کی غرض سے ضائع کرتے تھے۔ تمام قبیلوں میں آپ کا اثر و رسوخ تھا۔ چھٹی پیڑھی میں آپ کا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ عثمان بن عفان آپ کے داماد تھے۔ حضرت عثمان کی نانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی سگی بہن تھی جو حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ اس طرح حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن کے بیٹے تھے۔ نہایت مالدار، بڑے سخی، بڑے شرمیلے تھے۔ آپ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تعلقات تھے۔ ان کے علاوہ ابو سفیان، خالد، ابو جہل، صہیب وغیرہ سے بھی تعلقات تھے۔ ہر قبیلے کا ہر آدمی آپ کو عزت کی نظروں سے دیکھتا تھا۔ اکثر لوگ آپسی لڑائی کے وقت آپ کو حکم قرار دیتے تھے، آپ کے فیصلے کو مانتے تھے، لیکن جب سے آپ حرا کی غار میں زیادہ وقت لگانے لگے تھے اس وقت سے آپ نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، اور جب سے آپ پر وحی آنی شروع ہوئی تو آپ چپ چاپ رہنے لگے تھے۔ وحی کا سلسلہ۔ حضرت خدیجہ کو آپ کی خاموشی سے بڑی چنتا ہو گئی تھی۔ کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے تھے کہ حضرت علی آ گئے۔ حضرت علی آپ ہی کے پاس رہتے تھے، عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ خاموش دیکھ کر انہوں نے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ شام تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے۔ رات کو کھانا کھا کر آرام کیا۔ اس کے بعد وحی آتی رہی۔ ایک دن آپ پہاڑ کے دامن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے وضو کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ اس دن سے حضور نماز پڑھنے لگے۔ آپ تنہا نماز پڑھتے تھے، نہ کوئی اس وقت تک مسلمان ہوا تھا نہ نماز پڑھتا تھا۔ پہلے تو آپ پہاڑی پر نماز پڑھتے تھے، پھر دھیرے دھیرے مکان پر بھی نماز پڑھنے لگے۔ حضرت خدیجہ، حضرت علی، زید آپ کو نماز پڑھتے حیرت سے دیکھا کرتے تھے۔ وحی کے آنے کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک وحی میں آیا اور تجھ کو جو حکم دیا گیا ہے کھول کر کہہ دو۔
आप रब के इस हुक्म को सुनकर परेशान हो गए। आपकी परेशानी सही भी थी। उस वक्त सभी लोग गुमराही में पड़े हुए थे। खास तौर पर अरब का हर कबीला, हर आदमी मुहीत था। बुत परस्ती पर आम थी। वाहिद खुदा अल्लाह को कोई नहीं जानता था। फिर ऐसे सख्त और सरकस लोग थे कि बुतों के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनने को तैयार न थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने लगे कि तबलीग कहाँ से और कौन से लोगों से शुरू की जाए। अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपने करीबी खानदान वालों को डराओ। वही ने तबलीग का रास्ता बताया। आपने तुरंत तबलीग शुरू की। सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा के सामने अल्लाह की तारीफ़ बयान की। हज़रत खदीजा बुतों की पूजा करती थी, मगर वह बरका से सुन चुकी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हो जाएं तो अजब नहीं। फ़ौरन ईमान ले आई। कुफ्र व शिर्क से तौबा करके मुसलमान हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मुसलमान होने की खुशी हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा नमाज पढ़ा करते थे। अब हज़रत खदीजा के साथ मिलकर पढ़ने लगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह का ईमान लाना। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा नमाज पढ़ रहे थे कि हज़रत अली आए। उस वक्त आपको सख्त ताज्जुब हुआ, अगरचे आप पहले भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देख चुके थे, लेकिन हज़रत खदीजा को कभी ना देखा था। जब वह नमाज से फारिग हुए तो आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप दोनों क्या कर रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज पढ़ रहे हैं। आपने हैरान होकर कहा, नमाज? लेकिन सजदा बुतों को किया जाता है और आपके सामने कोई बुत न था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुतों को नहीं पूछते बल्कि खुदा अल्लाह को पूछते हैं। हज़रत अली यह सुनकर हैरान रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह तो अजीब बात है, मैंने पहले कभी नहीं सुनी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, मैं खुदा का रसूल हूँ, खुदा का पैगाम मुझ पर उतरता है, आओ तुम भी दीन हक में दाखिल हो जाओ। हज़रत अली ने कहा, मुझे सोचने दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, अगर तू इसे कबूल कर ले तो रात तक उसे छिपाना, ताकि खुदा तेरे दिल में इस्लाम डाल दे। हज़रत अली ने इस बात का इकरार किया। जब रात गुजर गई तो हज़रत अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैं अब खुदा के दीन में दाखिल होना चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत कलिमा पढ़वा कर मुसलमान कर लिया और हिदायत की कि अभी अपने इस्लाम को किसी पर जाहिर न करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि धीरे धीरे कुछ लोग मुसलमान हो जाएं, तब एलानिया तबलीग करे, और हुक्म भी यही आया था कि पहले घर वालों को खुदा से डराओ। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।